السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، ایک رکوع ہے، اس میں 7 آیات ہیں، اور اس کے فضائل اور اس کے ناموں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس سورت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ پہلے جو آپ کے پاس PDF موجود ہیں اس کو کھول لیجئے، انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اور لفظی ترجمے کے بعد پھر ہم اس کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلے کے یعنی قیامت کے دن کا، ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا، صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے کی، صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر، غیری، نہ، المغضوبی، ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، اور لا، نہیں، الضالین، ان کا جو گمراہ ہیں، آمین ثم آمین۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اور ہم جو کہ اس صورت کو ہر دن کم از کم 17 بار پڑھتے ہیں، جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں۔ میں صرف فرائض کی بات کر رہی ہوں کہ اگر کوئی صرف فرض پڑھتا ہے اور سنت نوافل نہیں پڑھتا تو بھی وہ 17 بار پورے دن میں ان آیات کو دہراتا ہے، اور اگر کوئی سنتیں اور نوافل بھی پڑھتا ہے تو پھر اس کی تعداد اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے اس صورت کو اب تک اس طرح سمجھا ہے جیسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ اور آج جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہ کوشش ہوگی ہماری کہ ہم پورے غور و فکر کے ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس صورت کو پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کریں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں، کیا وہ واقعی ہم دل کی گہرائیوں سے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دل سے کوئی چیز اخلاص کے ساتھ مانگتے ہیں تبھی پھر اس کا جواب بھی آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ چیز ہم کو عطا بھی کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں؟ یہ بات ضروری کیوں ہے اور ہم سے کیوں اس کا تقاضا کیا جاتا ہے؟ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، ارشاد ربانی ہے، یعنی قرآن میں ہی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ یعنی اس طرح سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہونا واجب ہے، اور قرآن ہمیں اس کا خود حکم دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا خود حکم دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سورت کے شروع میں پڑھنا ہے، لیکن اعوذ باللہ کا یہ ہے کہ جب کبھی بھی، یعنی کہ آپ اگر روک کر کے بیچ میں کسی سے بات کرنے لگیں اور پھر دوبارہ سے آپ قرآن پڑھنا شروع کرنے جا رہے ہیں تو اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیں۔ یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے اور شیطان ہمیں اس راستے سے روکنا چاہتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کے شر سے بچا سکتے ہیں، تو شیطان کے شر کو دور کرنا واجب ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اب بہت سے لوگوں میں مسکنسپشن ہے کہ شیطان جو ہے وہ پہلے کیا تھا، کوئی کہتے ہیں وہ جنات تھا، کوئی کہتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، تو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے اس کے بارے میں خیالات ہیں کہ وہ ہے کون۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک جن ہے جو انسان کا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے یہ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو کیسے پروف ہوئی یہ بات کہ وہ جنوں میں سے تھا؟ کیونکہ قرآن میں سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو کیا تم میرے بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ شیطان پہلے فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر یہ کہ شیطان کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس نے حسد کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے، فریب دینے اور وعدوں کے جال میں الجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی۔ اور شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے اور برائی پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل دشمنی جاری رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے سے انکار کیا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے رجیم یعنی مردود قرار دیا ہے۔ یعنی مردود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ تو شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا ہوا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے تو یہ کہ حسد کی، تکبر کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ ڈھٹائی کے ساتھ اس پر اڑا بھی رہا۔ اپنی غلطی پر اڑا رہنا شیطان کا کام ہے، اور سب سے پہلا حسد جو کیا گیا کسی دوسرے سے وہ بھی شیطان کا ہی کام تھا۔ تو یہ جو حسد کا جذبہ ہمارے دل کے اندر کسی وقت بھی آ جاتا ہے اگر، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس جذبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ شیطان کا ڈالا ہوا شر ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، جو واحد معبود ہے، جو تمام صفات کمال رکھتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرح سے کوئی ہے ہی نہیں، وہ یکتا ہے، وہ جتنی عظمت اور کبریائی والا ہے اتنا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور اس کی بہترین صفات ہیں، لہٰذا عبادت کے لائق بھی بس وہی ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی وہ بہت وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے بندوں کو ہر قسم کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اپنی صفات رحیمی کی وجہ سے ہی وہ اپنے بندوں کو
تمام کی تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحمان نہ ہو، اتنا رحیم نہ ہو، تو جس درجے میں بندہ نافرمانیاں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد تو اسے کچھ بھی نہ ملے اس دنیا میں، ایک سانس بھی عطا نہ ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کی انتہا درجے کی نافرمانیوں کے باوجود، مستقل اور مستقل کی جانے والی نافرمانیوں کے باوجود سب کچھ عطا فرماتے ہیں اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی رحمت محیط ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، وہ سب کا سب اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمت کا مالک ہے، یعنی کہ صرف ہمیں اللہ کی ذات پر ہی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ خالی یہ اتنا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ہم اس کی صفات پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور صفات کیا ہیں؟ جیسا کہ الرحمن، الرحیم، المالک، المدبر، الخالق، الرازق، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صفاتی نام، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اور صفاتی نام، جیسا آپ دیکھیں کہ دنیا میں مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ رکوع و سجدہ کرنے والا ہوتا ہے، یا ہم بہت سے لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں ساجدہ، یا اسی طرح سے مسلمہ، اس طرح کے نام رکھتے ہیں، تو یہ جو نام ہم لوگ تو یہ ناموں کے طور پہ رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو ساجدہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون بہت زیادہ سجدہ کرنے والی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صفت ہے کہ بہت زیادہ سجدہ کرتی ہیں۔ یا کسی کو کہا جائے کہ بڑے نرم مزاج کی مالک ہے، تو یہ جو نرم مزاجی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کا ذاتی نام نہیں ہے کہ وہ نرم مزاج کی مالک ہے، بلکہ یہ اس کی صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اگر کسی چیز کی صفت کا تذکرہ کسی کوالٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کا صفاتی نام ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کو کا جو اپنا کوئی ذاتی نام ہے وہ اس کا اپنا نام ہے، یعنی کہ اس نام سے ہی اس کو جانا جاتا ہے، دنیا کے لوگ اس کو اس نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ نام کسی دوسرے کا ہو ہی نہیں سکتا، اور باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں صفاتی، ان سب پر ایمان لائے۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے اور وہ رحمت کا مالک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے فضائل کیا کیا ہیں، یعنی کیا فضیلتیں ہیں بسم اللہ پڑھنے کی۔ تو ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ الق کی آیت نمبر 1 ہے۔ پھر نماز پہلا فریضہ ہے جس کو وضو کے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا، اور عبادت کے لیے وضو کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے کبھی بھول گیا ہے تو اس کا وضو ہو گیا، یہ اس کے لیے پریشان نہ ہوئیے گا کہ ہمارا وضو ہی نہیں ہوا، اتنے دنوں سے ہم وضو کر رہے تھے، ہم نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو ہمارا وضو نہیں ہوا۔ تو جب تک معلوم نہیں تھی بات، آپ نے جو بھی کیا وہ ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا وضو، لیکن وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا جو ہے وہ سنت طریقہ ہے اور سنت سے ثابت ہے، لہٰذا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔
اسی طرح جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا اسلامی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے جو دعا سکھائی اسے بھی اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ کر کے اس میں بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اسی طرح تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ ہر سورت سے پہلے یہ نازل ہوئی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی صورتیں قرآن میں ہیں اتنی بار اس کا نزول ہوا، ہر سورت سے پہلے اس کو نازل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی حد اور انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پر نہ اتر جاتی۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جب نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ اب جو پہلے کی صورت تھی وہ ختم ہوئی اور اب نئی صورت کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ جب ہم نئی صورت کی ابتدا کریں گے یا کسی بھی اپنے نئے کام کی ابتدا کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہ بھولیں۔ اگر پوری بسم اللہ نہیں بھی پڑھ سکتے، فضیلت تو یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پورا پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی عجلت میں ہے یا نہیں پڑھ پایا تو کم از کم بسم اللہ ضرور کہہ دے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اللہ کے نام سے جو کوئی چیز شروع کی جاتی ہے تو اس کا پھر اجر بھی ہے، اس کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس کام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور قدر بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اسی آیت سے قرآن مجید کو لکھنے کا آغاز کیا تھا، یعنی جب قرآن مجید کی کتابت کی گئی، لکھا گیا اس کو، تو بسم اللہ سے ہی شروعات کی گئی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے اور آسانی سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ شعوری طور پر کوشش کرنے سے جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کانشیس رہتے ہیں، اگر ہم شعوری طور سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کانشیسلی کرنا کسی کام کو۔ تو اگر کانشیسلی انسان کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ جیسے ہم گئے کھڑے ہوئے واش بیسن کے سامنے، ہم نے وضو کرنا شروع کر دیا، ہمارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت کہ ہم وضو کر کیوں رہے ہیں اور ہمیں اس کے سارے فرائض واجبات کو ادا کیسے کرنا ہے، بس ہم نے جھٹ جھٹ وضو کیا اور آ کر کے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یاد بھی نہیں رہا کہ ہم کو بسم اللہ کرنی تھی۔ تو یہ ہو گیا کہ انکانشیسلی، کیونکہ ہم بچپن سے کرتے رہے اس کام کو، انکانشیسلی ہم گئے اور ہم نے ایک کام کر لیا۔ لیکن اگر ہم کانشیسلی کرتے ہیں کہ اس وضو کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے یا مجھے نماز پڑھنا ہے یا مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو پھر انسان کو سب کچھ یاد رہتا ہے کہ اس وضو میں کرنا کیا کیا ہے مجھے، اور فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ شعوری طور پر کوشش سے جوڑنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ انسان رشتہ جوڑتا ہے تو وہ واقعی اپنی عقل کو حاضر و ناظر کر کے اور اس رشتے کو جوڑتا ہے، اور جب واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس رشتے کو وہ قائم کرتا ہے، جوڑتا ہے، تو پھر اس کے ہر کام میں برکت اور رحمت آ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے رینڈملی پڑھ لینا اور ایک ہوتا ہے شعور کے ساتھ اور پوری عقل کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اور کانشیس ہو کر کسی بات کو پڑھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ آپ دیکھ لیں کر کے یہ کام کہ جب بسم اللہ پڑھ کے آپ کوئی کھانا شروع کرتے ہیں یا کوئی کھانا پکاتے ہیں یا کوئی کھانا سرو کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کھانا کم پڑ جائے۔ اس کھانے میں برکت بھی آتی ہے، اس کھانے میں لذت بھی آتی ہے اور وہ کھانا کافی بھی ہو جاتا ہے جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو سبحان اللہ، اس ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت کی، یا قرآن کی ہی ایک آیت ہے بسم اللہ، اس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور بہت زیادہ برکتیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ہر کام سے پہلے، کھائیں تو، پئیں تو، سوئیں تو، کپڑا پہنے تو، باہر جائیں تو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور کریں، ایک عادت بنا لیں۔ تو پہلے تو ہمیں شروع میں محنت سے کوشش کر کے اس کی عادت ڈالنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ ہماری ایسی عادت بن جائے گی کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے خود بخود ہمارے منہ سے بسم اللہ نکلے گا۔ انشاءاللہ ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف
اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی ہر قسم کی تعریف کی کوئی قسم بھی ایسی نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ ہو. اور یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے. انسانوں کی تعریف کے لیے ہماری زبان میں لفظ ہے تعریف، اور عربی زبان میں لفظ ہے مدح. مدح کا مطلب بھی ہوتا ہے تعریف کرنا. لیکن مدح کا لفظ کسی کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، کسی انسان کے لیے بھی. لیکن الحمد جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہوتا ہے. اور الحمد میں جو باتیں شامل ہیں وہ خاص طور سے دو چیزیں ہیں کہ جب انسان الحمد کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس میں دو عناصر ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ تعظیم اور دوسرا محبت. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بھی شامل ہوتی ہے جب ہم الحمد کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت بھی اس میں شامل ہوتی ہے جب ہم الحمد کا لفظ کہتے ہیں. کیونکہ دنیا میں ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی تعظیم ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی، ان کا کوئی بڑا پن ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. جیسے ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو بس محبت کرتے ہیں، لیکن عظمت تو نہیں کرتے ان کی کہ ہم ان کو اپنا بڑا بھی سمجھیں. یا ہمیں اپنا گھر اچھا لگتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. اپنی گاڑی اچھی لگتی ہے، ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. ہمارے گھر میں کوئی اگر پیٹس ہیں، چڑیاں ہیں یا بلی ہے، کوئی اس طرح کا پیٹ ہے، اس سے ہم کو محبت ہوتی ہے. تو محبت تو ہو سکتی ہے، اس کی ہم تعریف بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ حمد کے درجے میں نہیں جا سکتی، کیونکہ حمد کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تعظیم بھی ہو اور محبت بھی ہو. اسی طرح سے بہت سی چیزوں کی ہم تعظیم تو کرتے ہیں لیکن ان سے ہمیں محبت نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر کسی جگہ آپ جاب کرتے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، کسی کے پاس کام کرتے ہیں، تو اس کی ہم عظمت تو کرتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا ہے، بہت اہم ہے، بہت مرتبے والا ہے، بہت عہدے والا ہے. ہمارے دل میں ایک عظمت ہوتی ہے، مجھ سے خوف کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے محبت پھر نہیں ہوتی. اس کی عظمت کے ساتھ محبت دل کے اندر نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے ساتھ ہم کو محبت بھی ہوتی ہے اور اس کی عظمت کے بھی ہم قائل ہوتے ہیں. تو جب بیک وقت دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اور انسان کہے الحمد، ساری تعریف، تو پھر یہاں پر مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ ایک طرح سے کلمہ شکر بھی ہے. جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس شکر کو ادا کرنے کے لیے. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کریں. یعنی جو بھی نعمت ہمارے سامنے آئے اس کو لیتے وقت، اس کو دیکھتے وقت، اس کو برتتے وقت، اس کو پڑھتے وقت ہماری زبان سے کون سا کلمہ نکلے؟ الحمدللہ. شکر کا انداز اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں پر اور اس کی اعلیٰ درجے کی صفتوں پر اپنایا گیا ہے، اور یہ ابن کثیر کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کامل ہیں اور اس کے افعال عدل پر مبنی ہیں اور فضیلت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کامل حمد کا مالک ہے. کامل یعنی مکمل، ہر طرح سے کمپلیٹ حمد کا مالک ہے. اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جو ترازو ہے، اس کا پلے جو ہیں، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ اس کا اتنا اجر و ثواب اس کو ہوتا ہے کہ وہ پلے بھر جاتے ہیں. بندے اور رب کا تعلق شکر کا تعلق ہے. انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قدردان بن جاتے ہیں. یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے. یعنی بندے اور رب کا رشتہ کیا ہے کہ بندہ شکر ادا کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کے قدر فرماتے ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے.
اگر کوئی انسان مغرب سے پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ وحمدہ سبحان ربی العظیم کی پڑھتا ہے، اور اسی طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سبحان اللہ وحمدہ سبحان ربی العظیم کی ایک تسبیح پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اس طرح سے آتا ہے، حدیث میں مفہوم ہے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح کرنا بہت پسند ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کچھ انسان کو نوازتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ اپنی مدح یعنی تعریف کو پسند کرنے والا اور کوئی نہیں، اسی لیے اس نے اپنے نفس کی خود تعریف کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو تہذیب سکھائی ہے، جو ادب آداب سکھائے ہیں، اس کے مطابق ہر کام کا خاتمہ الحمدللہ پر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کے اختتام پر الحمدللہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے فضل سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ میں آپ کو بیچ بیچ میں جو بتاتی جا رہی ہوں کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ نمبر ایک تو جب ہم احادیث سے کسی بات کو اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ادھر ادھر کی بات کو نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم حدیث سے اپنی بات کو سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سے اپنی بات کو سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں اس کتاب کا نام بھی لیتی ہوں ساتھ میں، جس کی حدیث میں پڑھ رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری چیز یہ کہ حدیث ایک ایسا علم ہے جو قرآن کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن پر تو یقین رکھتی ہوں، میں اس کو مانتی ہوں، لیکن میں حدیث کو نہیں مانتی، حدیث کی میرے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اپنے کسی بھی عمل سے انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ حدیث اس کے نزدیک اہم چیز نہیں ہے اور قرآن اہم چیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایمان ادھورا ہے، مکمل نہیں۔ کیونکہ ایمان کی تکمیل کے لیے جو دو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں وہ ہے قرآن اور حدیث، دونوں ہی چیزیں۔ آپ خود سوچیں، ایک بہت جنرل سی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں اس چیز کو تو مانتی ہوں، اور اس کو نہ مانے، اس شخص کی بات کو نہ مانے جو وہ کتاب لے کر کے آیا یا جو وہ بات لے کر کے آیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی بات کو نہ مانا جائے اور اس کتاب کو مانا جائے جو اس پر نازل کی گئی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ یعنی حدیث بھی قرآن کی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اور بیان بھی انہی الفاظ میں ان کو کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، اللہ کا لفظ، اللہ کا بولا ہوا کلام۔ لیکن حدیث میں کیا ہے کہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، لیکن اس کو نازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی طرح ہی کیا گیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے تھے، کوئی حکم دیتے تھے، کسی بات سے منع فرماتے تھے، کسی بات کی تفصیل بتاتے تھے، تو اس وقت تک رکے رہتے تھے جب تک کہ اس بات کو نازل نہ کر دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ چیز بتا نہیں دی جاتی تھی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ تو حدیث کے لیے ہمارا ذہن واضح ہونا چاہیے، اور اسی لیے اس میں اتنی احتیاط کی گئی ہے کہ اگر کسی کو کوئی حدیث یاد نہ ہو تو وہ یہ کہہ کے کہ یہ حدیث میں آیا ہے اس کو بیان نہ کرے۔ اگر اس کو کوئی بات، کوئی لفظ بھی بھول گیا ہے تو اس کو یہ نہ کہے کہ میں حدیث بیان کر رہی ہوں، بلکہ یہ کہے کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جسٹ ہے، یعنی کہ حدیث شریف میں جو بات کہی گئی ہے میں اس کو جسٹ کے طور پہ آپ سے بیان کر رہی ہوں۔ الفاظ میرے ہیں، مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن بات یاد رہ گئی ہے۔
لہٰذا میں بات کو آپ سے بتا رہی ہوں کہ حدیث میں اس طرح سے یہ بات بیان ہوئی ہے. بے شک مجھے الفاظ نہیں یاد، لیکن مجھے بات یاد رہ گئی ہے. تو حدیث کو بیان کرتے وقت بہت ضروری ہے کہ انسان بہت ہی احتیاط سے کام لے. جو آج ہمارا ایک طریقہ کار ہو گیا نا کہ کوئی بھی بات سنی سنائی کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے، میں نے سنا ہے. آپ نے سن تو لیا ہے کہ وہ حدیث میں آیا، کیا آپ کو اس بات کی کنفرمیشن ہے؟ یا پھر وہ سارے لفظ جو آپ سے بتائے گئے، جیسے مثال کے طور پر ابھی میں پڑھ رہی ہوں تو میں اپنے سامنے کتاب رکھ کر حدیث پڑھ رہی ہوں، کیونکہ اتنی حدیثیں مجھے یاد نہیں ہیں، اور حدیث کا ایک لفظ بھی غلط ہونا گویا آگ میں جانے کو دعوت دینا ہے. لہٰذا بہتر صورت یہ ہے کہ حدیث جب ہم کسی سے بیان کریں تو یا تو ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھ لیں، اور یا پھر اگر ہمارے پاس اس وقت وہ ریسورس موجود نہیں ہے جس سے ہم پڑھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے. چونکہ میں اس وقت حدیث کا ٹیکسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور میں اتنی احادیث ایک ساتھ یاد نہیں رکھ سکتی، اور مجھے خود اپنے حافظے پر اتنا اطمینان نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی اس صورت میں. تو اس لیے حدیث میں جب بھی پڑھوں گی آپ کے سامنے ٹیکسٹ، اس کو کتاب سے ہی پڑھوں گی، کتاب سے ہی اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اور اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو دوں گی کہ یہ فلانی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ دل کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہ رہ جائے. کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور آپ بھی ایک انسان ہیں، اور ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھی ورغلاتا ہے اور ہمیں شک میں بھی ڈالتا ہے کہ آیا یہ کہ بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے، اس نے حدیث کو حدیث کہا ہے تو کیا یہ واقعی حدیث ہے بھی؟ تو آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے یقین کو پختہ بھی کر سکتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ. تمام جہان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے قائم ہے، یعنی جو بات یہاں پہ کہی گئی نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہ جو رب ہے اس کا میننگ ہم دیکھیں گے کہ یہ رب العالمین کیا ہے، آخر رب کون ہوتا ہے. ہم نے بہت بار یہ لفظ پڑھا، ہم بولتے بھی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب ہم اس کو رب کہتے ہیں تو عربک میں رب کا میننگ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور مختار ہے، ان کے لیے تدبیر اور انتظام کرنے والا ہے، اور سارے جہان یعنی یہ ساری کائنات اس کی اسی صفت ربوبیت کی وجہ سے قائم ہے. تو رب کون ہوتا ہے؟ 3 لفظ لکھ لیجئے: خالق، مالک اور مدبر. کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کسی سے پوچھیں کہ رب کون ہوتا ہے، جو ہم دن بھر میں کتنی ہی بار یہ لفظ بولتے ہیں، تو ہمیں اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے کہ رب اصل میں ہوتا کون ہے، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز ہوتی کیا ہیں. رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے. خالق یعنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا خالی نہیں، پیدا کرنے والا. بنا تو بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو لیتے ہیں. کپڑا بنانے والا کپڑا بنا لیتا ہے، برتن بنانے والا برتن بنا لیتا ہے، کھانا بنانے والا کھانا بنا لیتا ہے، چیزیں بنانے اور دوسری بنانے والا وہ چیزیں بنا لیتا ہے. لیکن خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اسکریچ سے کسی چیز کو بنائے، جس چیز کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس چیز کو وہ پیدا کر دے. آپ دیکھیں کہ کوئی پیڑوں کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی پھلوں کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی انسان کو پیدا نہیں کر سکتا، کوئی بھی کسی ایسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پیدا فرمایا ہے. تو خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، چیزوں کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور ان چیزوں کو استعمال کر کے تو انسان چیزیں بنا لیتا ہے. تو اس لیے بنا لینے میں اور پیدا کرنے میں فرق ہے. پیدا کرنا کیا ہے؟ بنیادی طور سے بغیر کسی وجود کے کسی چیز کو سامنے لے آیا جائے، بنا لیا جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کن کہہ کر اس پوری کائنات کو پیدا فرما دیا، جو کہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو
کو جب ہم رب کہتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں شامل ہیں، اور اس میں سے پہلی چیز ہے خالق، یعنی وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ مالک، ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، کوئی بھی شخص کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کیونکہ وہ ابدی اور دائمی طور سے مالک ہے، ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ مالک رہے گا۔ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر، تو ہم وقتی طور سے اس کے مالک ہوتے ہیں، وقتی طور سے، حتیٰ کہ یہ جسم جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس دنیا میں سارے کاموں کے لیے، اس کی بھی ملکیت ہمارے پاس وقتی طور سے ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے اور جسم اور جان کو جدا کر دیں گے تو پھر ہمیں اس جسم پر ہمارا کوئی ملکہ نہیں رہے گا، اس سے ہم کوئی بھی کام نہیں لے سکیں گے، روح الگ ہو جائے گی اور جسم الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی اور دوسری چیزیں ہیں، وہ آپ کی ہیں، آپ اسے کہتے ہیں میری ہیں، وہ آپ کی ملکیت میں ہیں، لیکن کیا یہ ملکیت ہمیشہ کی ہے؟ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہم سے لینا چاہے تو ہم سے واپس لے سکتا ہے، ان چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ چوری ہو سکتی ہیں، یہ ہماری ملکیت سے نکل سکتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے مالک ہیں کہ ان کی ملکیت میں ہر چیز ہے، ہر وہ چیز بھی جس کو ہم جانتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کتنی ہے اور کیسی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں سب کچھ ہے، اور اسی لیے حقیقی مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر رب میں جو ایک تیسری چیز شامل ہے، عربی زبان آپ دیکھیں ایسی ہے کہ جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو ہماری اردو زبان کے پتہ نہیں کتنے سارے لفظ اس کے اندر پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن عربی میں اس کے لیے صرف ایک لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عربی بہت ہی وسعت والی زبان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے اس زبان کو منتخب فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ معنی کو بیان کر دیا جائے، تو اس لیے ہمیں ایک ایک لفظ کو تفسیر پڑھتے وقت دیکھنا ہوگا کہ آخر اس کا مطلب نکلتا کیا ہے، اس میں پوشیدہ کیا کیا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا کیا کیا چاہیے۔ جب میں یہ ایک لفظ بولتی ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بظاہر ہم صرف 2 حروف پر مشتمل ایک لفظ کہتے ہیں رب، را با، رب، اور اس کے جو میننگ ہیں وہ اتنے وسعت والے ہیں، اتنے بے پناہ ہیں کہ انسان اگر اس کو تصور کر رہے ہے تو اپنے تصور میں ان ساری چیزوں کو لا نہیں سکتا۔ یعنی پہلی چیز کیا تھی؟ خالق ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور اسکریچ سے پیدا کرنے والا، کہ اس نے ان چیزوں کے لیے کسی چیز کا استعمال نہیں کیا کہ ان کو پیدا کرنے میں وہ کس چیزوں کا استعمال کر کے بنائے، بلکہ اس نے ان چیزوں کو کن کہہ کے پیدا فرما دیا۔ دوسرے کہ وہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ اس کے ہی قبضہ قدرت میں رہنے والی ہے۔ یہ دنیا 10 بار بھی ختم ہو جائے اور وہ 10 بار پیدا کرنے کی اس کو طاقت رکھتا ہے، جتنی بار وہ چاہے اس دنیا کو مٹائے اور پھر سے دوبارہ پیدا فرما دے، جتنی بار بھی وہ چاہے اس دنیا کو تہس نہس فرما دے، اور جتنی بار چاہے اس کو ایک دوسرے رنگ میں واپس پیدا فرما دے۔ یہ اس کی ہی قدرت ہے، اسی کا ملکہ ہے یہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مدبر۔ مدبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ سمپل لفظوں میں اس کو کہہ لیں تو یوں کہیں کہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، یعنی کہ کون سی چیز کس نظام کے تحت چلے گی اس نظام کو بنانے والا، اس کائنات کا پورا نظام بنانے والا۔ سردی کب آنی ہے، گرمی کب آنی ہے، بارش کب ہونی ہے، فصلیں کب پکنی ہیں، پھول کب کھلنا ہے، گیہوں دانوں میں اپنی بالوں میں کب اگنا ہے، انسان کو کب پیدا ہونا ہے، کب مرنا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کی ایک پلاننگ اس کے پاس ہے۔ ہم انسانوں کا کیا ہے، کیونکہ ہماری عقلیں بہت تھوڑی ہیں جتنی اللہ نے دی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں یہ کام کیوں ہو گیا، یہ کام کب
ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے ہونا چاہیے تھا، یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے. لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیسے ہوگا تو اس کے بندوں کے لیے مفید ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا تو اس کے بندوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. بعض وقت لوگ مر جاتے ہیں اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس خاندان کا کیا ہوگا، یہ شخص کیوں مر گیا، ابھی اس کی مرنے کا ٹائم نہیں تھا، ابھی اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ابھی اس کی بیوی جوان تھی، یہ کیوں مر گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے مرنے میں کیا حکمت تھی، اس کے مرنے میں اس کی فیملی کے لیے کیا خیر تھی. آپ کہیں گے مرنے میں بھی کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اس لیے ہو سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں دنیا میں ایسی دکھائی دیتی ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، لیکن وہ ہماری آخرت کے حساب سے خیر کا باعث نہیں ہوتی. اور بہت سی چیزیں ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں، شر کا باعث ہیں، لیکن وہ ہماری آخرت کے لیے بہت ہی خیر کا باعث ہوتی ہیں. ان کا چھن جانا ہم سے خیر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سے کوئی چیز اس کی بہت پسندیدہ چھن جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے جو درجات بلند کرتے ہیں. اس بندے کو جو صبر کرتا ہے جس درجے میں جنت کی چیزیں عطا فرماتے ہیں، جس طرح سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وہ اس کے لیے سراسر خیر کا باعث ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ مر جاتا ہے، سارے لوگ اس پہ ترس کھاتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ عورت جنتی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے جس کسی عورت کا بچہ بلوغت سے پہلے ختم ہو جائے، اس کے لیے فرمائیں گے تم نے میرے بندے میرے بندے کی اولاد کو فوت کر لیا. فرشتے کہیں گے جی ہاں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، تو فرشتے فرمائیں گے جی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا بدلہ فرمائیں گے کہ پھر اس کے لیے جنت واجب ہے، جنت واجب ہے، اس کو میں جنت میں ہی داخل کروں گا. آپ سوچیں بظاہر وہ چیز کیا تھی، بہت تکلیف کی، بہت زیادہ تکلیف کی، لیکن اس تکلیف کو وہ بندہ اپنی زندگی کے کتنے سالوں میں جھیلے گا؟ کتنے سال اس کے دل میں یہ تکلیف رہے گی؟ جتنی اس کی زندگی باقی ہے، میکسیمم 50 سال. لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، اور وہاں کے لیے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی تدبیریں ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک کانٹا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتے ہیں. بغیر نیکیوں کوئی لکھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آتی کسی بندے پر. تو کچھ چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں ہمارے فائدے کی ہیں، کچھ چیزیں ہماری آخرت کے لیے ہمارا فائدہ ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں کبھی بھی تکلیفوں کے آنے پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے جملہ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کیوں ہو گیا. اللہ تدبیر کرنے والا ہے، اللہ پلاننگ کرنے والا ہے. اللہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں کس وقت کس چیز کا دینا بہتر ہے اور کس وقت کس چیز کا ہم سے لے لینا بہتر ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کے اعتبار سے بہت پریشان حال ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ دوسروں کی طرف نظر کرتے ہیں کہ کوئی ان کی ضرورت پوری کر دے، اور انتہائی پریشان حالی کی زندگی سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو حدیث کا یہ مفہوم پتہ چل جائے کہ فقراء اور مساکین، عمراء اور اغنیاء سے 70 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو انسان اپنی محرومیوں پر خوش ہو جائے کہ میں تو زیادہ بہتر ہوں ان سے جو دنیا کی عیش اور نعمتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو اپنے لیے فقر اور مسکینی مانگنا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں، مال دے رکھا ہے، تو اس کو سب اچھے سے استعمال کرنا ہے، شکر کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور ان بندوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، کیونکہ بانٹنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. دینے سے کبھی کمی نہیں آتی.
کسی بھی چیز کو آپ دے کے دیکھ لیں، آپ کے پاس اس چیز میں ضرور برکت آئے گی، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے کوئی بھی ایسی نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ نے اسے دوسروں میں بانٹا ہے، کھلے دل کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ اس کا مجھے دینے والا بھی میرا ہی رب ہے، اور جو میں کسی کو دے رہی ہوں یہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں دے رہی ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں اتنی وسعت دی ہے کہ میں دوسروں کو بھی یہ چیز دے سکوں، میرے ہی جیسے اللہ کے دوسرے بندے بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور پھر ایسے کھلے دل سے دینے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح نوازتے ہیں اس کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ ہم نوازے جانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو نواز دیا جائے تو وہی نوازا جانا ہے، آخرت میں جو ملے گا نا تو اللہ سبحانہ بندہ یہ سوچے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا اور سب کچھ یہیں ملتا۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کر اپنے ہاتھ کو روک لینا کہ مجھے تو اس کا بدلہ کچھ ملتا نظر ہی نہیں آتا اور میرا ہی خرچ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ بہت نادانی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ذرہ ذرہ ہمارا کیا ہوا لکھا جا رہا ہے، اور وہ اتنا زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اتنا زیادہ منصف ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے بندوں کو کسی درجے میں کوئی چیز کمی کے ساتھ دے، بلکہ وہ تو بڑھا چڑھا کر کے دینے والوں میں سے ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ رب کا معنی کتنا وسعت والا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ العالمین، العالمین سے کیا مراد ہے کہ سارے جہان اللہ تعالیٰ کے سوا ساری مخلوق عالم ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے، یعنی کہ یہ ساری کائنات کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق کے لیے یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جن چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی تربیت کی دو قسمیں ہیں، یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ رب ہے، کس طرح وہ تربیت فرماتا ہے، دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ تربیت عامہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق عطا کیا اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی جس میں اس کی دنیاوی زندگی کے بقا ہے، اور تو یہ تربیت جو ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کرتے ہیں، چاہے وہ بندہ کافر ہو یا بندہ مومن ہو، یہ تربیت سب کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے اس کو بھی کھانا مل رہا ہوتا ہے، کوئی مومن ہے اس کو بھی کھانا مل رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ کے قریب ہے وہ بھی کھا پی رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ سے دور ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، چڑیاں بھی کھا رہی ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے جانور سبھی کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک تربیت عام ہے، رب ہمارا جو ایک سب کے لیے وہ تربیت کرنے والا، سب کو عطا کرنے والا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے تربیت خاص، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے ان کی تربیت کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو دور کر دیتا ہے اس بندے سے جن کے لیے وہ تربیت خاص کرتا ہے، ایسی تمام چیزوں کو دور کر دیتا ہے جو اس بندے کو حق کے راستے پر چلنے سے روکتی ہیں، اور اسی تربیت کی وجہ سے اسے نیکی کی توفیق ملتی ہے اور برائی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ تو اگر ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دے رکھی ہے، برائی سے بچنے کی توفیق دے رکھی ہے، تو ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی حمد بیان کرتے رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یہ تربیت خاص ہے، ورنہ تو کھاتے پیتے تو سبھی ہیں، دنیا میں رہتے سہتے تو سبھی ہیں، جانوروں والی زندگی تو پتہ نہیں کتنے لوگ گزار رہے ہیں، اپنے ارد گرد آپ دیکھ لیجئے لوگ مگن ہیں، مست ہیں، نہ علم حاصل کرنے کی فکر ہے، نہ دین کے راستے پر چلنے کی فکر ہے، نہ احکام کی پابندی کی فکر ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، میلے ٹھیلوں میں جا رہے ہیں، شادیوں میں بے پناہ رسومات کر رہے ہیں، اپنی زندگی آگے کی خراب کر رہے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی زہر گھول رہے ہیں۔ ڈھیروں ایسے لوگ ہیں، اور ان کو دیکھ کر کے بعض شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم کہاں پھنس گئی ہو،
تم کہاں ان سب چکروں میں پڑ گئی ہو کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو، تو اللہ کی کتاب میں اپنا وقت لگاؤ، تو تم اس چیز سے بچو اور اس چیز سے بچو، اس حرام سے بچو، اس حلال کو اختیار کرو، اور اس حلال کو اختیار کرنے میں تمہیں کتنی کتنی پریشانی مول لینی پڑتی ہے، اور دیکھو باقی سارے کے سارے تو عیش کر رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہوتا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اس کے علم کو حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنانے کی صحیح بھی کریں اور ہمت بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ تو یہ تربیت کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو پھر شکر کا طریقہ اپنانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے۔ آج آپ لوگ خوش ہو جائیے۔ اس گروپ میں 100 سے ابو لوگ ہیں اور اس وقت اس کلاس میں 29 لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا مجھے اس بات پہ رنجیدہ ہونا چاہیے؟ یہ جو ہماری بہن پورا گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہیں اس بات پر رنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے تو اتنے لوگوں کے لیے محنت کی تھی لیکن آیا تو کوئی نہیں، اتنے ہی سے لوگ آئے؟ نہیں۔ یا آپ کو رنجیدہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے کون سا گروپ جوائن کیا، اس میں تو لوگ ہی نہیں آتے؟ نہیں، ہمارا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دے دی کہ ہم آ کر کے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان بہنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے گروپ کو جوائن تو کر لیا ہے لیکن وہ وقت پر کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو اطمینان ہے کہ ریکارڈنگ پوسٹ ہو جاتی ہے، ہم اپنی مرضی سے سنیں گے۔ بالکل آپ کا اطمینان اپنی جگہ درست ہے کہ ریکارڈنگ پوسٹ ہو جاتی ہے، اور تفسیر کی ریکارڈنگ کو پوسٹ ہونے سے ہم روکیں گے بھی نہیں، یہ پوسٹ ہوتی رہے گی اسی طرح۔ لیکن وہ لوگ جو ایک وقت میں بیٹھ کر کے اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ ریکارڈنگ کے ذریعے اپنی مرضی سے چلتے پھرتے اس کو سنتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کو ایک جگہ بیٹھ کر کنسنٹریشن اس کے آداب کے ساتھ سننا، وہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور وہ فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہونا ہے تو ہمیں کلاس میں اس کے وقت سے بیٹھ کر کے اس بات کو سننا ہے۔ بے شک آپ پورے ہفتے میں دوبارہ ایک بار چلتے پھرتے بھی سن لیں، بے شک دوبارہ آپ نوٹس لینے کی غرض سے اس کو سن لیں، لیکن آپ جتنا چاہیں اس کو فارورڈ کریں، جہاں چاہیں بھیجیں، میری طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ اصل کہ ایک کام کو طریقے سے کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے ہم انہیں کہیں کہ ہم کتابیں لا کے گھر میں رکھ لیتے ہیں، اور جب بچے کا دل ہوگا، جب موڈ ہوگا تو وہ پڑھ لے گا اٹھا کر کے، یا میں پڑھی لکھی ہوں میں پڑھا دوں گی اس کو۔ کیا گھروں میں اس طرح کی پابندیاں ہو سکتی ہیں جیسے اسکولوں میں ہوتی ہیں، اور بچہ ایک وقت میں سب کچھ اچھی طرح سے سیکھ کر کے آتا ہے؟ اس کے لیے آپ فیس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے کلام کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اس کے لیے ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اسی 1 گھنٹے کو آپ جس جگہ بیٹھی ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے صرف آپ اپنے میسیجز چیک کرنے میں لگا دیں گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ 1 گھنٹہ کہاں غائب ہو گیا۔ اور اس 1 گھنٹے کا جو اجر لکھ لیا جائے گا وہ کتنا ہوگا، یہ جب ہم پہنچیں گے اللہ کے دربار میں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ بیٹھ کر پڑھنا، سننا، علم حاصل کرنا، وقت لگانا، اپنی عقل لگانا، اپنے ہوش و حواس کو مجتمع کر کے کسی بات کو سننا، اس کے اللہ کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کو لے کر کے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہی تدبیر کرتا ہے، اور سارا عالم اس کا محتاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا، تو اس نے کہا، انہوں نے فرعون کے دربار میں کہا، جب فرعون نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا رب، تو فرمانے لگے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں، قال فرعون وما رب العالمین، اور فرعون نے کہا
اور رب العالمین کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ تو جب یہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے جو ہمارے اوپر اثرات پڑتے ہیں وہ کیا اثرات ہوتے ہیں کہ جب یہ انسان اس کلمے کو کوئی انسان کہتا ہے تو اس کی سوچ اور عمل، سوچ بھی، تھنکنگ پاور بھی، اور اس کے کام کرنے کی پاور بھی کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کائنات اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابند ہے، ایسے ہی انسان بھی اپنے رب کا پابند ہو جاتا ہے، اپنے رب کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، اور اس پر وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہوئے تھے کہ وہ اپنی ساری توقعات رب سے باندھ کر رکھتے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ شعراء میں ہی فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کس کو اپنا دوست کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو۔ اور وہ اللہ رب العالمین کس طرح کا ہے، کیسا، کن صفات کا مالک ہے؟ فرماتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ تو الحمدللہ آج ایک سورت کی تفسیر آپ نے پڑھی، اور وہ ایک آیت کی تفسیر آپ نے پڑھی، اور وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ اس پہ آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ غور سے پڑھیں الحمد میں کہہ رہی ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ عظمت کے ساتھ کسی شخص کسی کی عظمت اور محبت کے ساتھ شکر ادا کرنا، یعنی دونوں جذبے ہیں میرے اندر کے نہیں ہیں۔ میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری تعریف کہہ رہی ہوں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، تو میرے دل کے اندر واقعی اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، تو میں سچی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں الحمد۔ پھر رب العالمین، تو وہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے خاص کر لیا ہے اپنی نعمتوں کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اور میرا وہ رب کیسا ہے؟ وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے۔ اور پھر العالمین، یعنی میرا ہی نہیں، کل کائنات کے لیے یہ سب کچھ کرنے والا ہے، کل کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی عظمت دل کے اندر آئے گی جب ہم اس جذبے کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کو اپنا معمول بنائیے کہ نماز کے علاوہ بھی اس آیت کو جب کبھی بھی دل دکھنے لگے، دل میں پریشانی آنے لگے، دل میں شیطان کے وسوسے آنے لگے، بیٹھ جائیں، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اس کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے دل بالکل سکون میں آ جائے گا، دل سے ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ پڑھیں اس کو، اتنا پڑھیں کہ آپ کا دل سکون میں آ جائے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو کال ملا لیں، اپنی باتیں جلدی جلدی اس سے شیئر کرنے لگیں، کسی کو میسج کرنے لگیں۔ نہیں، وہ 5 منٹ 10 منٹ لگا دیں اس کام کے لیے، اور بیٹھ کر سکون سے تھوڑا سا پانی پئیں، اور اس کے بعد پانی پی کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھیں گے کیسی ٹھنڈک پڑتی ہے دل کے اندر۔ ٹھیک ہے، وقت ہمارا پورا ہو گیا، اس سے پہلے کہ میٹنگ خود سے بند ہو جائے میں دعا کر لیتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔